قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ ہے جس میں مومنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم ارشاد فرمایا ہے. اس کا سینیریو کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ واقعہ کیا ہے، وہ مختصراً میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کے سامنے واعظ فرماتے، اللہ کے احکامات کا بیان فرماتے، اپنے ارشادات سے ان کے قلوب و اذہان کو منور فرماتے، تو بسا اوقات صحابہ کرام کو کوئی بات سمجھنے میں دشواری ہوتی تو وہ بارگاہ رسالت میں کچھ عرض کیا کرتے، ریکویسٹ کرتے کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو کلام ارشاد فرمایا ہے آپ ہماری رعایت فرمائیے تاکہ ہم آپ کی گفتگو کو، آپ کے کلمات کو درست انداز میں سمجھ سکیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے شخص گفتگو کر رہا ہو اور ہمیں بات سمجھ نہ آ رہی ہو، یعنی ہمارے سمجھنے میں کمزوری ہو. حضور کے سمجھانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، صحابہ کرام کو سمجھنے میں اگر دشواری ہوتی تو وہ عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ. اب یہ عربی کے کلمات ہیں، رائی کا مطلب ہے ہماری رعایت کیجئے، رائنا ہماری رعایت کیجئے، یعنی یا رسول اللہ آپ جو کلام فرما رہے ہیں آپ ہمیں اتنا اس میں وقفہ دیجئے کہ ہم آپ کی گفتگو، آپ کے کلمات، آپ کے جو کلام ہے اس کے میننگز کو سمجھ سکیں. تو اب جب صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں عرض کرتے رائنا یا رسول اللہ، صحابہ کرام اچھی نیت سے اچھے کلمات کا انتخاب کرتے. اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوگا کہ اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے. اب پاس میں کچھ یہودی بھی ہوتے تھے، وہ سن رہے ہوتے تھے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آپ کو رائنا کہہ رہے ہیں. اب یہودیوں کی لغت میں، ان کی زبان میں رائنا کا ایک بڑا برا معنی بھی تھا، کیونکہ وہ رائنا رعونت سے لیتے اور معاذ اللہ اس کا معنی ہوتا ہے احمق، حماقت. تو اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لفظ وہی ہے، کلمات وہی ہیں، صحابہ کرام اچھا معنی مراد لے رہے ہیں رائنا یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن وہ یہودی بدبخت وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہانت کی نیت سے وہ برا معنی مراد لیتے. رائنا سے مراد وہ دوسرا غلیظ معنی مراد لیتے. تو اب ایک مرتبہ حضور کے ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہود سے سنا کہ وہ بڑے استہزاء والے اور بڑی اہانت والے انداز میں حضور کے لیے رائنا کہہ رہے تھے. اب وہ سعد بن معاذ جو تھے وہ یہودیوں کی اس لغت سے، ان کے اس لفظ کے معنی سے واقف تھے. وہ بھاگ گئے اور انہوں نے یہودیوں سے فرمایا اے دشمنان خدا، تم پر خدا کی لعنت ہو، تم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے برا لفظ کہتے ہو. کیونکہ رائنا کا معنی اگر یہ رعونت سے لیا جائے تو اس کا بہت برا معنی بنتا ہے. تو اب یہودیوں نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا کہ آپ ہمیں تو ملامت کرتے ہیں کہ ہم رائنا کہہ رہے ہیں، ہمیں تو آپ زجر کر رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام جو مسلمان ہیں، محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں، وہ بھی تو رائنا کہتے ہیں. اب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنج پہنچا. اس لیے نہیں کہ صحابہ یہ کہتے تھے، اس لیے کہ اب اس ایک لفظ کے دو معنی ہیں، ایک اچھا معنی جو صحابہ مراد لیتے ہیں، ایک برا معنی جو یہودی مراد لیتے ہیں. لفظ ایک ہے، لفظوں میں سملیرٹی پائی جاتی ہے لیکن مراد کچھ اور ہے. تو اب یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں حضرت سعد بن معاذ. جیسے ہی یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں یہ عرض کریں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا ہے اور اپنے محبوب کے دربار کی شان کو بیان فرماتا ہے کہ میرے محبوب کی شان میں ہلکا جملہ کہنا تو بڑی بات ہے، وہ جملہ کہ جس کے دو معنی ہو، ایک اچھا اور ایک برا. مسلمان وہ لفظ کہتے ہوئے اچھا معنی مراد لے، لیکن حضور کا دشمن اگر اس لفظ کا برا معنی مراد لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرے محبوب کی شان میں وہ لفظ کہا جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اب قرآن مجید میں آپ دیکھیں تقریباً 88 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کو یہ ٹائٹل دیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ان 88 مقامات میں قرآن مجید میں جو سب سے پہلا مقام ہے وہ یہی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت پیش کر رہا ہوں. یعنی 88 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو آپ کو ملے گا. پہلی مرتبہ جو قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے. رب نے اپنے محبوب کے غلاموں سے خطاب فرمایا اے ایمان والو.
مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں حضور کی نسبتوں کے قربان، پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ جب کلام فرماتا، کسی کو ایڈریس فرماتا، تو صرف نبیوں سے خطاب فرماتا، نبیوں کے واسطے سے ان کی امت تک حکم پہنچتا۔ لیکن یہ نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اعظم ہے، حضور کی ذات کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے غلاموں سے، اپنے محبوب کی امت سے براہ راست کلام فرماتا ہے، ان کو ڈائریکٹ خطاب نہیں کیا گیا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمارا رب ہمیں فرماتا ہے، اے ایمان والو، اے میرے وہ بندوں جو مجھ پر ایمان رکھتے ہو، لا تقولوا رائنا، میرے محبوب کے بارگاہ میں آئندہ کے بعد رائنا کا لفظ نہ کہنا۔ اگرچہ صحابہ کی لغت میں وہ معنی درست تھا، لفظ بھی درست تھا، لیکن چونکہ یہودیوں کی لغت میں وہ غلط معنی تھا، وہ حضور کی اہانت و توہین کے ضمن میں اس لفظ کو بیان کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالی نے جلال فرمایا، رب تبارک و تعالی نے حکم نازل فرما دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جس میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، یہ وہی قرآن ہے جس میں اللہ کو ایک ماننے کا حکم موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جس میں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کا حکم ہے۔ لوگ کہتے ہیں نماز روزے کی بات کرو، یہ کیا تم نافرمانی کرتے ہو؟ تو قرآن کی آیتیں دیکھیں، پہلے پارے سے لے کے آخری پارے تک جہاں اللہ نے اپنی وحدانیت کا بیان کیا، اپنی شانوں کا بیان فرمایا، وہیں پر اپنے پیارے بندوں اور بالخصوص پیارے مصطفیٰ کی عظمت کا بیان فرمایا۔ تو قرآن کا کون سا پارہ ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام کی عظمت و شان کا بیان نہیں؟ تو یہ وہی قرآن ہے، یہ وہی رحمان ہے جو ہمیں اپنی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ جہاں رب اپنی وحدانیت کا، اپنے عبادت کا حکم دیتا ہے، وہی فرماتے ہیں لا تقولوا رائنا، اے میرے محبوب کے غلاموں، میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا کا لفظ دوبارہ نہ کہنا، بلکہ کیا کہنا؟ قول انظرنا، بلکہ یہ عرض کرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ اس کی تفسیر میں انظرنا، تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس میں ایک لفظ معذوف جو لفظوں میں ہڈن ہے وہ ذکر کیا کہ یہاں الہ جو ہے وہ محذوف ہے، تو اب عبارت یہ بنے گی انظر الینا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ تو رب نے فرمایا کہ رائنا نہ کہنا، کیونکہ اس لفظ کا ایک برا معنی ہے جو یہودی مراد لیتے ہیں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میرے محبوب کی شان میں یہ لفظ کہا جائے، اب جب بھی کہنا تو کہنا انظرنا یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہمیں مہلت دیجئے، ہم پر اپنا فضل فرمائیے کہ آپ کے کلام کی برکتیں ہم حاصل کر سکیں۔ اچھا یہاں تک حکم مکمل ہو جاتا ہے کہ بھائی رائنا نہیں کہنا، انظرنا کہنا، لیکن مزید تاکید دیکھیں، دربار رسالت کا ادب دیکھیں، رب یہ بھی بیان فرماتا ہے کہ جب حاجت پڑ جائے دوبارہ سوال کرنے کی، دوبارہ اس جملے کو ریپیٹ کروانے کی، تو رائنا نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا۔ بات مکمل ہو گئی، لیکن رب مزید تاکیدن فرماتا ہے واسمعوا، اور پہلے سے ہی بغور میرے محبوب کی بات سن لیا کرو، کیونکہ یہ دربار رسالت ہے۔ یہاں پر بار بار کہنا کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہم پر نظر فرمائیے، یہ جملہ دوبارہ ریپیٹ کیجیے، میرے محبوب کو یہ زحمت نہ ہو، واسمعوا پہلے ہی غور سے سن لینا تاکہ دربار رسالت میں دوبارہ کہنے کی حاجت نہ ہو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا ادب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر بیان کیا۔ سورہ حجرات کی ابتدائی آیات میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار میں حاضر ہونے کی، حاضری بارگاہ رسالت کے آداب ذکر فرمائے، اور علماء فرماتے ہیں یہ جو آداب بیان کیے گئے یہ صرف حضور کی ظاہری حیات تک نہیں ہے، دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آج تک حضور کے دربار پر جو حاضر ہوتا ہے اس پر ان آداب کا بجا لانا فرض ہے۔ صحابہ کرام جو حضور علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہیں اور قرآن و حدیث کو آج ہم نے سمجھنا ہے، تو اس کے لیے حضور کے فرامین اور قرآن کی آیتوں کی شاندار تشریح اور تفسیر یہ صحابہ کی سیرت ہے۔ صحابہ نے قرآن کی آیتوں پر کیسے عمل کیا، نبی کریم علیہ السلام کے فرامین پر کیسے عمل کیا، یہ امت مسلمہ کے لیے سلیبس اور نصاب بنتا ہے۔ تو قرآن و حدیث کا درست معنی مفہوم سمجھنے کے لیے ساری امت صحابہ کی سیرت اور ان کے اقوال اور ان کے افعال کی محتاج ہے۔
یہی وجہ ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت اور حضور کے فرمان سے شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، اسی طرح حضور کے صحابہ کے اقوال اور افعال سے بھی شریعت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ بلکہ آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں، صحابی نے اگر کوئی بات کی یا صحابی نے کوئی عمل کیا تو محدثین اس کو بھی حدیث موقوف کہتے ہیں، وہ بھی شریعت کی دلیل بنتا ہے۔ اب صحابہ کرام کی بارگاہ میں دیکھیں تو انہوں نے دربار رسالت کا وہ ادب کیا ہے کہ تا صبح قیامت آنے والی امت اس کے عشر عشیر تک نہیں پہنچ سکتی۔ بہت سارے واقعات ہیں لیکن وقت کا اختصار ہے، میں ایک دو واقعات صحابہ کرام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دربار رسالت میں حضور کے صحابہ کا ادب کیا تھا۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شفا شریف میں قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کی حدیث، دیگر اور محدثین نے بھی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، نقل فرمایا ہے۔ حضرت اسامہ بن شریک صحابی رسول فرماتے ہیں اتیت النبی، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، واصحابہ حولہ، اور عالم یہ ہے کہ حضور کے دائیں بائیں حضور کے صحابہ موجود ہیں، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، حضور کے جگمگ جگمگ ستارے صحابہ موجود ہیں۔ فرماتے ہیں میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہوں، وہ اصحابہ حولہ، حضور کے ارد گرد حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، لیکن صحابہ کا انداز کیا ہے؟ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کأنما علی رؤوسہم الطیر، او کما قال، حضور کی بارگاہ میں حضور کے صحابہ اس طرح بیٹھے تھے، اس طرح وقار اور تعظیم اور عاجزی کے ساتھ بیٹھے تھے، اس طرح ساکن ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے ہیں۔ کسی بندے کے سر پر آ کر پرندہ بیٹھ جائے تو وہ حرکت نہیں کرے گا، تو پتہ جیسے ہی میں ذرا سا موو ہوں گا پرندہ اڑ جائے گا، بالکل ساکن ہو جائے گا۔ تو دربار رسالت میں جلیل القدر صحابہ کا ادب دیکھیں آپ، کہ حضرت اسامہ بن شریک کہتے ہیں ایسا لگتا تھا کہ حضور کے صحابہ کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، وہ بارگاہ رسالت میں اپنے سر تک کو نہیں ہلاتے تھے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے شاندار صحابی ہیں، فرماتے میرے دل میں ایک بات تھی، میں حضور علیہ السلام سے ایک مسئلے کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا تھا۔ اب دیکھیں آج بھی ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے، اپنے ٹیچر سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے والدین سے پوچھ لیتے ہیں، اپنے پیر و مرشد سے پوچھ لیتے ہیں، بظاہر کوئی ہمیں ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہوتا، لیکن وہ دربار رسالت اور صحابہ کا ادب دیکھیں، اللہ ان کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے۔ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں میرے دل میں ایک بات تھی، میں حضور سے کچھ پوچھنا چاہتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے وقار، آپ کے جلال اور آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کا اتنا میرے دل پر غلبہ تھا کہ کئی سال گزر گئے، میں وہ بات حضور کی بارگاہ میں اپنے لبوں پر نہ لا سکا۔ ارے صحابہ کی تو وہ شان ہے کہ وہ اپنی بات کرتے ہوئے بھی ہزار بار سوچے تھے کہ بارگاہ رسالت میں اگر لب کشائی کی، اگر زبان کھولی تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اور آج دیکھیں امت کا حال کیا ہے کہ ہم جس طرح عام لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، معاذ اللہ نبی کریم علیہ السلام کا جب ذکر آتا ہے تو بعض لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ یاد رکھیں جو سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے دربار کا ادب بیان کیا کہ میرے محبوب کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، سارا زندگی کا کیا دھڑا اکارت ہو جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ حجرات میں اللہ نے حکم دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز بلند نہ کرنا، یہ حکم صرف حضور کی ظاہری حیات تک موقوف نہ تھا بلکہ تا صبح قیامت یہ حکم باقی ہے۔ لہذا آج دربار رسالت پر کوئی حاضر ہوتا ہے، وہاں بھی اس پر فرض ہے کہ وہ اپنی آواز بلند نہ کرے۔ دربار رسالت تو بڑی شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس محفل میں حضور کا ذکر ہو اور حضور کی حدیث پڑھی جائے، جو درس حدیث کی محفل ہو، جہاں حضور کا فرمان بیان کیا جائے، تو اس حدیث کی محفل میں آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں، بلکہ وہاں بھی دربار رسالت کا، فرمان رسالت کا ادب لازم ہوگا۔ حضرت مغیرہ حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کے صحابہ حضور کا کیسا ادب کرتے تھے۔ آج ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں تو ہم بیل بجاتے ہیں، دروازہ نوک کرتے ہیں، یا موبائل کے ذریعے کال کرتے ہیں کہ وہ بندہ متوجہ ہو جائے، اس کو انفارم ہو جائے کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اب ذرا تصور کریں، امیجن کریں، 14 صدیاں پہلے عرب کی سرزمین پر آج لوگ سمجھتے ہیں ہم بڑے باادب ہیں، ہم بڑے تہذیب یافتہ ہیں،
ہم بڑے ایڈوانس ہو چکے ہیں، وہ پرانے پتھروں کی دنیا میں رہنے والے لوگوں کو معاذ اللہ کیا پتا، جو اسلام بیزار لوگ ہوتے ہیں ان کے زبانوں پر اس طرح کے الفاظ ہوتے ہیں۔ ذرا دیکھیں وہاں کتنی شائستگی تھی، کتنی لطافت تھی، اور محبت کا کیا لیول تھا۔ آج دنیا نے تو ترقی کی ہے، بظاہر دنیا کی رنگینی تو ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جس طرح زمانے رسالت سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اس دین کے فیضان میں بھی ہم لینے میں ناکام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں حضور کے صحابہ اہل بیت سے محبت رکھنے، ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں حضور کے صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، حضور علیہ السلام کے گھر پر حاضر ہوتے ہیں، تو دروازہ بجانے کا انداز کیا ہوتا تھا، دروازہ نوک کرنے کا انداز کیا ہوتا تھا۔ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں اس روایت کو ذکر کیا، دیگر محدثین اور مورخین نے بھی اپنی کتابوں میں ذکر کیا۔ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرؤون بابہ بالاظفار۔ اب جو اہل علم ہے وہ میری بات سمجھیں گے، کانا آ رہا ہے آگے یقرؤون آ رہا ہے، تو کانا کے بعد جب فعل مضارع آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اس معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یعنی یہ ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ مزاج صحابہ یہ تھا کہ حضور کے صحابہ حضور کے مقدس گھر کے دروازے کو جب کھٹکھٹاتے تو وہ اپنے ہاتھ یا انگلیوں سے نہیں بلکہ بالاظفار اپنے ناخنوں سے حضور کے دربار، حضور کے گھر کے دروازے کو بجایا کرتے تھے۔ یعنی پورا ہاتھ بھی نہیں لگانا، انگلی بھی نہیں لگانی، انگلیوں کے ناخن کے ذریعے معمولی سی دھمک کے ساتھ حضور علیہ السلام کے کاشان اقدس کے دروازے کو نوک کیا کرتے کہ یہاں دستک دینے میں بھی اگر بے احتیاطی اور بے ادبی ہو گئی تو ایسا نہ ہو کہ رب کا غضب آ جائے، رب تبارک و تعالی غضب فرمائے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام، اہل بیت، اولیاء کرام، علماء کرام نے جو ادب کے انداز بیان کیے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔